نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اسے گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ہم کسی مقام پر بھی یا جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے مسجد میں جانے کا حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ حکم اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے کے علاوہ معاشرہ کی بھلائی کے لیے اجتماعی طور پر مل جل کر کام کر سکیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسجد کو صرف نماز پڑھنے کے لیے ہی محدود نہ کیا جائے، بلکہ دوسرے تعمیری کام بھی کیے جائیں جو انسان کے مفاد میں ہوں۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص موقع پر مسجد میں نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ لوگ مسجد میں جمع ہوتے، اپنے اپنے مسائل پیش کرتے۔ صحابہ کرام سے مشورہ کے بعد آپ حل تجویز فرماتے۔ کوئی حاجت مندی اپنی حاجت پیش کرتا تو اس کی حاجت پوری کرتے، کوئی بھوکا سامنے آتا تو کھانے کا انتظام فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی سے بچا لے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچا لے گا۔ جو کسی تنگ دست مسلمان کو آسانی مہیا کرے تو رب ذوالجلال دنیا اور آخرت میں اسے آسانی اور فراخی کی نعمت سے سرفراز کرے گا۔ چنانچہ آج بھی ہم مسجدوں میں فلاحی کاموں کے انجام دینے کے لیے ایک نظام قائم کر سکتے ہیں۔ جو لوگ بلا ناغہ یا اکثر و بیشتر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا جا سکتا ہے، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے درمیان قائم کیا تھا، تاکہ ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو سکیں، آپس میں شناسائی ہو، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو سکیں۔ بالکل ایک ایسا ہی جذبہ اور محبت پیدا ہونی چاہیے جیسے کہ سب حقیقی بھائی ہوں۔ اب تو یہ حال ہے کہ مسجد میں کوئی شخص بلا ناغہ یا اکثر آنے والا ایک بڑے عرصے تک نظر نہ آئے تو کسی کو اس بات کی تشویش نہیں ہوتی کہ شخص مذکورہ مسجد کیوں نہیں آ رہا، اس کی خیریت معلوم کرنی چاہیے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑھیا روزانہ آپ کی آمد و رفت کے موقع پر موجود ہوتی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزر رہے تھے تو بڑھیا نظر نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاش کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچے۔ دیکھتے ہیں کہ بڑھیا بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائے خیر کرتے ہیں، حالانکہ وہ برا سلوک کرتی تھی۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دین اور مذہب کا مطلب دوسرے الفاظ میں محبت اور ہمدردی ہے۔ محبت اور ہمدردی نہ ہو تو مذہب برائے نام رہ جاتا ہے۔ نماز کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نماز اس لیے فرض کی گئی کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا مقصد بھی تقوی ہی ہے، اخلاق فاضلہ کا نام ہی تقوی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ پہلے ہم اپنے اندر اصلی اخلاقی صفات پیدا کریں، اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی کی سعادت پیدا ہوگی تو نماز بھی مومن کی معراج کہلائے گی۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اس پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ عبادت کا مقصد لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، والدین کی خدمت کرنا، رشتہ داروں اور قرابت داروں کی مدد کرنا،
حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنا، مانگنے والوں کو دینا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اگر وہ بھوکے ہوں تو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، مریض کی عیادت کرنا اور اس کی تیمارداری کرنا، اگر کوئی امانت رکھے تو اس کے طلب کرنے پر اس کی امانت اسی حال میں لوٹا دینا، مصیبت میں صبر کرنا اور اس کا مستقل مزاجی سے مقابلہ کرنا، مہمان کی خاطر تواضع کرنا، اپنی محنت سے روزی حاصل کرنا، یہ سب عمل عبادت کہلاتا ہے۔ خدمت خلق عبادت ہے۔ عظمت صرف انہی کو ملی جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے زندہ رہے۔ ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ طریقت بجز خدمت خلق نیست، تسبیح و سجادہ و دلق نیست۔